السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی، اور امید کرتا ہوں سب ویورز روزے بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا پیارا بلاگ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، یعنی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ روزے دار کا روزہ افطار کرنے کا ثواب کتنا ملتا ہے اور اللہ پاک نے اس کا کیا اجر عطا فرمایا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا ہوگا، اور جس بھائی نے نہیں کیا، اس چینل میں نیا آیا ہے تو اس سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کر دے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو ملتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو واعظ نصیحت فرمایا اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام تراویح کو ثواب ٹھہرایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص ایک کھجور کا دانہ روزہ افطار کرائے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے روزہ افطار ہو تو وہ بھی کرا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک دانہ کھجور کا بھی ہو تو اس کا بھی بہت اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرما دے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس کا اول حصہ رحمت ہے یعنی کہ پہلا عشرہ، اور جو درمیانی حصہ ہے یعنی کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ جو ہے نا جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ
اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا تو اللہ تعالی اسے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ صحیح ابن خزیمہ جلد صفحہ 911 باب فضائل ماہ رمضان رقم الحدیث 1887۔ تو آخر میں سب سے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو پر عمل کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔